السلام علیکم دوستو، آج سے ہم نوم کلاس کی بیالوجی کو سیریز لیکچرز میں پڑھیں گے۔ ان لیکچرز کو ہم نے پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ نوم کی مکمل بیالوجی کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے چند بنیادی باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے بیالوجی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس ویڈیو میں آپ کی ذہن سازی ہوگی کہ آگے جا کر بیالوجی میں ہمیں کیا کچھ پڑھنا ہوگا۔ لفظ بیالوجی اردو، فارسی یا ہندی کا لفظ نہیں ہے۔ لفظ بیالوجی دو یونانی الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ دو الفاظ بائیوس اور لوگوس ہیں۔ بائیوس کا لفظی مطلب ہے زندگی اور لوگوس کا مطلب ہے سوچنا، وجہ تلاش کرنا۔ اگر ان دو الفاظ کو ملائیں تو بائیوس مطلب زندگی اور لوگوس یعنی سوچنا، تو اس کا مطلب ہوگا زندگی کے بارے سوچنا۔ یعنی بیالوجی میں ہم جانداروں یعنی زندہ چیزوں کو یعنی زندگی کو ڈسکس کریں گے۔ بے جان چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، البتہ بے جان چیزوں کا جانداروں سے تعلق اور اثرات کو ڈسکس کریں گے۔ اے بایوٹک یعنی بے جان اشیاء یا بے جان اجزاء، مثلاً ہوا، پانی، روشنی، مٹی وغیرہ زندگی پر نہ صرف اثرات مرتب کرتے ہیں بلکہ ان کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو بیالوجی سے مراد زندگی کا سائنسی مطالعہ ہے، یعنی زندگی کو سمجھنا، سوچنا اور جاننا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے کہ جس کے مطالعے کو ہم بیالوجی کہہ رہے ہیں۔ زندگی کی چند خصوصیات، مثلاً بڑھوتری یعنی نشو و نما، تولید یعنی اپنی نسل بڑھانا، ریپروڈکشن، غذائی مادہ جات کو اندر لے جانا، فالتو مادوں کو باہر نکالنا، خوراک کو توڑ کر انرجی حاصل کرنا، حرکت وغیرہ زندگی کی اہم خصوصیات ہیں۔ جانداروں کی ساخت، بناوٹ، خصوصیات کا والدین سے اولاد میں منتقل ہونا، ہمارا رویہ یعنی بیہیویئر، دیگر جانداروں یا اپنے ماحول سے تعلقات، جانداروں کے فوائد اور نقصانات وغیرہ کو ہم بیالوجی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمیں پسینہ کیوں آتا ہے؟ مچھر کاٹنے سے ملیریا کیوں ہو جاتا ہے؟ کانٹا چھبنے سے اس جگہ سوجن اور سفید پیلے رنگت کا مادہ پس یعنی مردہ سیلز کہاں سے آتے ہیں؟ سردی میں کپ کپی طاری کیوں ہوتی ہے؟ ہم کانپتے کیوں ہیں؟ جگر کس طرح کام کرتا ہے؟ دل کی ساخت، جسم میں ہڈیوں کی تعداد کیا ہے؟ جانداروں سے حاصل ہونے والے مادے، جنگلات کے فوائد اور نقصانات یعنی درختوں کے کاٹنے کے نقصانات، جنگلات کے فوائد اور درخت کاٹنے کے نقصانات، ان سب کو ہم بیالوجی میں پڑھیں گے۔ بیج سے درخت بننے تک کا عمل بھی بیالوجی میں پڑھا جاتا ہے۔ ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک ہی زبان سے اتنے ذائقے کس طرح سے معلوم ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں ایسے جاندار بھی ہیں جنہیں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کیا ایسے جاندار بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے؟ کیا نظر نہ آنے والے جاندار ہر جگہ ہوتے ہیں؟ کیا برف اور گرم پانیوں میں بھی جاندار ہوتے ہیں؟ ہم گائے کے کان کیوں نہیں کھاتے؟ باقی گوشت کھاتے ہیں۔ گدھ کیوں اہم ہے؟ کیا بھیڑ بھی ہمارے لیے اہم ہے؟ کیا دیگر حشرات ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں؟ حشرات کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟ وہ ہمارے فصلوں کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں؟ سلک کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ دودھ دہی میں کس طرح تبدیل ہو جاتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات بیالوجی میں ملتے ہیں۔ الغرض بیالوجی سائنس کی ایک وسیع شاخ ہے جس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ تو آنے والی ویڈیو میں ہم اپنے اصل موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔